چونکہ ہماری طالبان پہ گفتگو ہو رہی ہے تو آپ طالبان کا جگرا دیکھیں، اتنا عرصہ انہوں نے ظلم برداشت کیا، لیکن آتے ہی انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، آتے ہی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ فاتح قومیں تو ظالم و جابر ہوا کرتی ہیں، طالبان نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی سیرت کو زندہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فتح مکہ ہوا، لما فتح مکہ ہوا، یہ لما کاٹ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فتح مکہ ہوا، عام معافی کا اعلان ہوا۔ آج فتح کابل ہوا، ہاں آج کل جو بھی، آج سے مراد یہی دن کابل فتح ہوا، عام معافی کا اعلان، اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات ہے اور کتنا جگر گردہ ہے۔ عام معافی کا اعلان کینے؟ غداروں کو۔ عام معافی کا اعلان کینے؟ دشمنوں کو۔ عام معافی کا اعلان کن کے لیے؟ جو طالبان کے خون کے پیاسے تھے، اور شاید معافی دینے کے بعد بھی بہت سے لوگ پیاسے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، عام معافی کا اعلان۔ لیکن میری طالبان قیادت سے گزارش ہے، عام معافی اپنی جگہ، آپ ہم سے زیادہ فراست رکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ وزڈم رکھتے ہیں، خدا کے لیے میر جعفر میر صادق اور ان کی اولادوں سے ہوشیار رہیں بس، کیونکہ میر جعفر میر صادق کی اولاد آپ سے خوش کبھی بھی نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے، افغانستان میں بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ فکر مند ہے۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو رمضان میں اسلامک اسکالر بن جاتے ہیں، باقی دنوں میں ڈانس بھی کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے آپ چھوٹے موٹے بازاری تبصرے تو دیکھیں کہ طالبان کا کتنا خوف ان کے اوپر ہے، اور وہ خوش نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا منافق طبقہ طالبان کی فتح سے خوش نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کا جو منافق طبقہ ہے وہ کبھی بھی طالبان کے فتوحات سے خوش نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ طالبان کی فتوحات سے خوش تو بندہ مسلمان ہی ہو سکتا، منافق تو نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بے شعور مسلمان ہوگا جسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، منافق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میر جعفر میر صادق کی اولادوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ یہ خبیث وطن کے بھی غدار ہیں، یہ خبیث دین کے بھی غدار ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ اگلا کلپ ہوا جائے، اور دنیا حیران ہے طالبان کی فتوحات پہ۔ وہ تو پہلے دن سے پتہ تھا کہ زمینی حقائق یہی کہ طالبان ہی کی حکومت ہے، لیکن امریکہ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے افغان فورس کو تیار کیا۔ بھائی وہ بھی تو افغانی ہے نا جن کو تیار کیا، کیوں سرنڈر ہوتے جا رہے ہیں طالبان کے سامنے؟ محض افغانی ہونا کمال نہیں ہے، یہ ہے اسلام کی اصل قوت۔ امریکن تربیت دیکھیں، پھر افغان فورس کو دیکھیں، بالکل ریت کے پہاڑ بھی ثابت نہیں ہوئے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے ان سب کو طالبان سے فوجی تربیت لینے کی ضرورت ہے۔ بندہ نظریے کے لیے قربانی دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ وطن کے لیے قربانی دے گا۔ اصل چیز تو نظریہ ہے، جس کا نظریہ نہ ہو وہ قربانی کیوں دے؟ پھر قائد قربانی دیتا ہے تو پھر سپاہی بڑھ چڑھ کے قربانی دیتے ہیں۔ طالبان نظریے کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور پھر طالبان کا قائد سب سے پہلے خود پیش ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ عوام کی حمایت دیکھ لیں، افغان عوام کی اکثریت طالبان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں تک اگلا کلپ ہو گیا جی، چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، افغانستان کی فتوحات کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے؟ میں صرف دینی حوالے سے کچھ بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ افغانستان کی فتوحات کا ایک بہت بڑا اثر ہمارے اوپر یہ ہے، مثبت اثر، کہ الحمدللہ ہماری وہ سرحد محفوظ ہو جائے گی جس سرحد پر پاکستان کو اپنی ایک بہت بڑی تعداد میں فوج رکھنی پڑتی تھی۔ پاکستان اس سرحد سے بے غم ہو جائے گا،
وہاں اگر ایک چوکیدار بھی کھڑا نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اور طالبان کی تاریخ ہے، طالبان نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ وفا کی ہے، تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا، اپنے فوجی حوالے سے ہماری سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہم یکسوئی کے ساتھ انڈیا اور بلوچستان ایران کے بارڈر پہ ہم یکسو ہو جائیں گے۔ ابھی تو ہمارا کوئی بارڈر محفوظ نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ یکسوئی حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا اثر پڑے گا، یہاں جو آل یہود کے دہشت گرد ہیں، ایران کے غنڈے ہیں، انشاءاللہ ان کی عقل ٹھکانے آتی جائے گی۔ اگر ٹھکانے نہیں آئے گی تو علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب سے ایران میں انقلاب آیا، پاکستان میں دہشت گردی پیدا ہوئی، تو افغانستان کے اندر اسلامی انقلاب یہ انشاءاللہ ایک بہترین توازن پیدا کرے گا، اور آل یہود کی دہشت گردی کم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ایران کی دہشت گردی کنٹرول میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ویسے بھی ہمارے محافظین کی، پاسبانوں کی محنت تو بہت ہے، پہلے کی نسبت بہت دہشت گردی کم ہوئی ہے، لیکن صحابہ کے خلاف بکواسات ان کی عروج پر ہیں۔ انشاءاللہ اس کو لگام ضرور ملے گی، ضرور ملے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور تیسرا اثر میرا جسم میری مرضی والوں پر ہوگا انشاءاللہ۔ میرا جسم میری مرضی والے انشاءاللہ کبھی نہیں پنپ سکتے، میرا جسم میری مرضی والے کبھی پنپ نہیں سکتے انشاءاللہ۔ میں تانا نہیں دے رہا، اللہ معاف فرمائے۔ میرا جسم میرا مرضی کا جن لوگوں نے نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولادوں کی سر کٹا دیے، انہی کی سر کٹ گئے۔ ہم سر کٹنے پر خوش نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سر ان کے کٹے، اللہ ان کو وارن کر رہا ہے کہ بچ جاؤ، اللہ کے دین سے، بغاوت سے بچ جاؤ، اپنی اولاد کو قابو میں رکھو، وگرنہ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، یہ حشر ہوگا۔ تو میرا جسم میری مرضی کی عبرتناک نتائج تو خود پاکستان میں آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ جو افغانستان میں اسلامی انقلاب ہے، اس کا مثبت اثر یہ بھی پڑے گا، لوگوں کی عقل ٹھکانے آئے گی، میرا جسم میری مرضی والے بھی کنٹرول میں ہوں گے، بلکہ مجھے امید ہے کہ اس سے بہت مثبت اثر بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا اثر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، وہ تو خیر کم ہی نظر آتا ہے، کہ جہاد کو امریکن سازش کرنے والے بھی ہوش، شاید ان کو بھی ہوش آ جائے گا۔ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ لینن کے، کارل مارکس کے کچھ جانشین اسلامی شکل میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا حل صرف اور صرف معیشت میں نکالتے ہیں۔ انہیں اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنا کبھی نظر نہیں آتا، انہیں افغانستان کی جہاد میں ہمیشہ سازش ہی نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتی۔ ابھی بھی انہیں افغانستان کی جہاد میں سازش ہی نظر آ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ ان کے ہوش بھی ٹھکانے آئیں گے۔ اگر نہیں بھی آئے، جو تھوڑی بہت امیدیں وہ ڈرائنگ روم میں چائے کی پیالی کے چسکے لیتے ہوئے جو امیدیں باندھتے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری امیدیں اب ان کی خاک میں مل جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک اور اثر جو میں دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے اثرات پاکستان کے علماء پہ بھی پڑیں گے، جنہوں نے جمہوریت کے اتنے نعرے لگا دیے ہیں، جمہوریت کی اتنی تسبیح پڑھی ہے، جمہوریت کے اتنے وظیفے انہوں نے کر لیے ہیں، عام آدمی بھی اب جمہوریت کو اسلامی سمجھنے لگ گیا۔ کسی دانشور نے جمہوریت کے پر پٹ کاٹ کے اس کے ساتھ اسلام لگا دی، اسلام کی دم لگا دی، اسلامی جمہوریت، جیسے اسلامی شراب، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو سکتا ہے اسلامی شراب، اسلامی سود ہو سکتا ہے۔ اگر اسلامی سود نہیں کہا جا سکتا، اسلامی شراب نہیں کہا جا سکتا، بالکل نہیں، اسلامی شراب یہ اصطلاح استعمال نہیں کی جا سکتی، اسلامی جمہوریت کی اصطلاح بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں یہ ایک ڈیبیٹ ہے، میں کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ پاکستان کے علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ سب سے بڑی دینی، سیاسی، مذہبی قوت علماء دیوبند کے پاس، یہ اللہ کا اس دھرتی پر سب سے بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن بات کو سمجھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مزاحمتی طریقہ کار ہے۔
ہمارے اوپر جمہوریت کو مسلط کر دیا گیا. اب اہون البلیتین کے تحت کہ دو مصیبتیں کسی مسلمان پر آ جائیں اور دو مصیبتوں میں سے کسی ایک کو اپنانا ہی پڑ جائے تو ہلکی مصیبت اپنا لی جائے. تو ہم نے اہون البلیتین کے تحت جمہوریت اپنائی ہوئی ہے. جمہوریت کوئی آئیڈیل نظام نہیں ہے. 10 شیطان ایک طرف ہوں، ایک انسان ایک طرف ہو تو 10 شیطانوں کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ اکثریت میں ہوتا ہے. جمہوریت تو کھوتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. لیکن ہم مجبور ہیں، مزاحمتی طریقہ کار ہے، تو اس لیے مزاحمتی نیت سے جمہوری نظام کے اندر آنا اور شیطانی قوتوں کے لیے مزاحم بننا اور ان کے برے راستے کے اندر کیا کہتے ہیں دیوار کھڑی کرنا، بیریئر لگانا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ عین ثواب اور جہاد ہے. لیکن اگر آپ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں اور اس خوش فہمی میں اگر آپ غلطاں ہیں جمہوریت کے زور پر اسلام آئے گا، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسلام جہاد کے زور پہ آئے گا، دعوت و تبلیغ کے زور پر آئے گا. اسلام کے یہی 2 بڑے جز ہیں بس. اسلام کا نفاذ تلوار کے ذریعے ہے، اسلام کا قبول رضا کے ذریعے ہے، خوشی سے، رضامندی سے. انشاءاللہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پر ہم نے مستقل ہماری ویڈیوز آنی ہیں، تلوار اور اخلاق کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے. لیکن ہمارے جمہوری علماء بھی ہوش کے ناخن لیں جنہوں نے جمہوریت کو قرآن و سنت سے ثابت کرنا شروع کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. افغان مجاہدین سے سبق لیں اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سبق لیں کہ جب پاکستان کی پہلی کابینہ بنی تھی اور کابینہ کے عام ترین عہدے غیر مسلموں کے پاس چلے گئے تھے، اس وقت وہ تازہ ہماری قربانیاں تھیں. کاش وہ ہمارے بڑے میدان میں اترتے. پتہ نہیں کیا تقاضے تھے جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے اور جس کا خمیازہ آج تک ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. باہر کیف میں آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ ہم پر کیا اثرات پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جمہوری علماء پر بھی انشاءاللہ اس کے مثبت اثرات پڑیں گے. وہ جمہوریت کے نشے سے نکلیں گے اور بہت بڑی تعداد کے اندر تو خیر یہ ہے ہی نہیں، وہ جمہوریت کو ایک اہون البلیتین ہی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ علماء کے ایک طبقہ وہ بھی میدان میں آ چکا ہے جو جمہوریت کو آخری علاج سمجھتا ہے. تو انشاءاللہ ان کا علاج افغانی فتوحات کے ذریعے ہوگا. ان کے ذہن کا علاج یہ جو طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کے ذریعے ضرور ہوگا. نہیں ہوگا تو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگلا کلپ جی ہو گیا جی. کتنے منٹ کے ہو گئے ہیں سارے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے خواتین و حضرات، طالبان آگے، سوال یہ کون سا نظام نافذ ہوگا؟ میرا سوال بنتا ہی نہیں ہے. طالبان نے جہاد کیا تو جہاد کی بلبوتے پر کون سا نظام نافذ ہوگا؟ اوبویسلی اسلام نافذ ہوگا. طالبان کی تاریخ ہے، طالبان جب پہلے بھی آئے تھے تو انہوں نے خالص اسلام نافذ کیا تھا اور اسلام نافذ کرتے ہوئے انہیں دیر نہیں لگی تھی. وہ ہماری طرح نہیں ہے جمہوریت کے زور پہ آئے ہوں اور پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہو، افغانستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور پھر 1935 ایکٹ کو نافذ کر دیں. وہ ہماری طرح منافق نہیں ہے. تو اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون سا نظام نافذ ہوگا. ارے جس دین کے اصول پہ انہوں نے اتنا بڑا جہاد کیا ہے وہی دین پہلے دن سے نافذ ہوگا، پہلے دن سے انشاءاللہ. خیر جہاں جہاں وہ ہیں وہاں تو اسلام کو وہ نافذ کرتے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس سوال کا جواب بھی بڑا آسان ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہاں اسلام ہی آئے گا. یہی تو فرق ہے جہاد اور جمہوری محنت میں. جمہوری زور پر کبھی آپ خالص اسلام لا ہی نہیں سکتے. بس آدھا تیتر آدھا بٹیر. ایک غیر اسلامی شک ہوگی اس کے ذریعے آپ کسی سیکولر لبرل کو خوش کریں گے. ایک چھوٹی سی اسلامی شک ہوگی اس کے ذریعے آپ مذہبی لوگوں کو راضی کریں گے. اور یہ کھیل تماشا چلتا جائے گا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر ہاش زاپ، یہ چلتا رہے گا کام بس، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہے جمہوریت کے نتائج. لیکن جو نتیجہ جہاد کے زور پر آتا ہے
وہ خالص نتیجہ ہوتا ہے، وہاں صرف اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے بس. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، لا الہ الا اللہ کو سر بلندی ملے، وہی اللہ کے راستے میں بس. تو اس لیے ان پوری 100 نہیں 1000% امید نہیں بلکہ یقین رکھیں افغانستان میں اسلام ہی آئے گا، اور وہ پوری دنیا عالم اسلام کے لیے ایک آئیڈیل بنے گا. ہم انشاءاللہ ان سے سبق لیں گے، ان سے سیکھیں گے کس طرح تعزیراتی قوانین نافذ کرنے ہیں، کس طرح فوجداری قوانین نافذ کرنے ہیں، کس طرح دیوانی قوانین نافذ کرنے ہیں، کس طرح انتظامی قوانین نافذ کرنے ہیں. لا الہ الا اللہ. اگلا کلپ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. ایسے موقع پر شہید جنرل ضیاء الحق، شہید جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل ضیاء الحق شہید کی پوری ٹیم یاد آ رہی ہے، اللہ کی قسم. آپ 1000 اختلاف رکھیں ضیاء الحق کے ساتھ، جہاد افغانستان کا کریڈٹ اس پاکستان کے اندر سب سے پہلے شہید جنرل ضیاء الحق کو جاتا. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، نور سے بھر دے. لا الہ الا اللہ. جنرل ضیاء الحق کسی کال پہ سرنڈر نہیں ہوا ہے، بلکہ مونگ پھلی کھے کر امریکہ کی پہلی امداد کو منہ پہ مار دیا، اور پھر اس طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ڈیل کی. اللہ اکبر. پوری دنیا کے سامنے یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جنرل حمید گل بھی یاد آتے ہیں، ان کا یہ جملہ تو بھولتا ہی نہیں ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تاریخ میں لکھا ہوگا کہ ISI نے امریکہ کی مدد سے روس کو شکست دی. اگلا جملہ کہ جب ISI نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. خیر یہ ایک پالیسی کی طرف ان کا اشارہ ہے، صراحت ہے. ہم سب مسلمان بھائی ہیں. یہ تھے اصل جرنیل، یہ تھے اصل اسلام کے ہیرو. جرنیلوں کو ایسے ہی جرنیلوں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو چند دن کی زندگی ہے، چلی جائے گی. ہمیشہ کی زندگی میں سرخروئی ملے، اور کیا چاہیے. یہ اگلا کلپ ہوا جی، ٹھیک ہے جی. یعنی آپ نے دیکھ لیا نا جنرل ضیاء الحق، تو پھر وہ اس کا کلپ بھی جنرل ضیاء الحق ہی لگے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، افغان باقی کوہسار باقی، الملک للہ الحکم للہ. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. اقبال نے کہا تھا نا. اللہ اکبر. آخری بات خواتین و حضرات میں آپ سے یہی کہوں گا، ہمارے اس خطے کی کتنی خوش قسمتی ہے، ہمارے ہمسائے میں اسلام آ رہا ہے. اللہ کی قسم ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے ہمسائے میں اسلام آ رہا ہے، خالص اسلام، وہ بھی جہاد کے زور پہ. یہ اللہ کا زندہ معجزہ نہیں؟ شکر ادا کریں، نفل پڑھیں. اللہ اکبر. اور میں تو یہ میری خوشی تو 1000 گنا بڑھ جاتی ہے جب میں ایک ہمسائے کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں زوال آ رہا ہے، دوسرے ہمسائے کی طرف میں دیکھتا ہوں تو وہاں عروج آ رہا ہے. خدا کی قسم میری خوشیوں کو ضربیں لگ جاتی ہیں، میری خوشیوں کو ضربیں لگ جاتی ہیں. میں اگر اپنے ہمسائے افغانستان کو دیکھتا ہوں تو عروج آ رہا ہے. میں اپنے ہمسائے ایران کو دیکھتا ہوں تو وہاں مذہبی قیادت کو زوال آ رہا ہے. اس مذہبی قیادت نے یہاں اپنے طبقے کو اسلحہ فراہم کیا، دہشت گردی، خاک و خون میں ہمیں نہلا دیا. وہ طبقہ پہلے سے یہاں رہتا، پاکستان بننے سے بھی پہلے رہتا، پاکستان بننے کے بعد بھی یہاں رہتا، وہ آئندہ بھی رہے گا. لیکن کبھی ہمارے درمیان اس طرح خاک و خون کی ہولی نہیں کھیلی گئی جیسے کہ اب ایران میں ایرانی انقلاب کے بعد یہاں کھیلی گئی. ایرانی انقلاب کے بعد یہاں ایران نوازوں کو ایران نے پورا نوازا اور سنیوں کے مقابلے میں انہیں کھڑا کیا.
اور انہیں اسلحہ دیا، ان سے دہشت گردی کروائی، اور انہیں کے ذریعے اور صحابہ کے خلاف لٹریچر کو عام کیا، اور ایران ہی کی پشت پناہی پر یہاں کے لوگ صحابہ کے خلاف بکواسات کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سب کہانی ختم ہونے کو ہے. اللہ ذوالجلال کی قسم، جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف کہانی شروع ہو چکی ہے، دوسری طرف کہانی ختم ہو رہی ہے، تو میری خوشیوں کو ضربیں لگ جاتی ہیں. افغانستان کہانی شروع ہے، عروج آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، دوسری طرف ایران کہانی ختم ہو رہی ہے، کہانی ختم ہو رہی ہے، زوال میں آ رہے ہیں، اور افغانیوں کی وجہ سے وہ لرزہ بر اندام ہیں. اس لیے میں یہاں کے باسیوں کو کہتا ہوں، ایران کے وفادار بن کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو، بندے بنو. بس جو بھی ایران نواز ہے اس کے دن ختم ہونے کو ہیں، بس ان کی دہشت گردی ختم ہونے کو ہیں، صحابہ کے خلاف بکواسات ختم ہونے کو ہیں. ہم ہر اس بندے کے دشمن ہیں، چاہے وہ سنی ہو کہ غیر سنی ہو، جو صحابہ پر بکواسات کرتا ہے، صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. میں تو وہ بندہ ہوں جس نے ایران کے تحت مقابلوں میں حصہ بھی لیا، پہلی پوزیشن بھی لی، اور ان کے محفلوں میں بھی گیا. لیکن جب میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ ایران کی ایما پر یہاں کے لوگوں نے صحابہ پر بکواسات شروع کی، ان کے لٹریچر کے اندر گھن بھرا ہوا ہے، وہ یہاں کے لوگوں کو لڑائی پر اکساتے ہیں، مار دھاڑ پہ اکساتے ہیں، تو پھر دل گندا ہوتا. دل بالکل، بھائی یہ کاٹ دینا، دل گندا یہ نہیں کرنا چاہیے. دل ان کے حوالے سے کینے سے بڑھتا چلا گیا. ہر اس بندے کے بارے میں کینہ رکھنا باعث ثواب ہے جو صحابہ پر بہتان تراشی کرتا ہے، صحابہ پر پھپتیاں کرتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتا ہے. ہمارے بعض لوگوں نے خود کتابیں لکھ کر پورا موقع فراہم کیا غیروں کو کہ وہ صحابہ پر اور پھپتیاں کسیں. تو خیر، آپ سے آخری بات یہی میں کہہ رہا تھا، ایک ہمسائے کو دیکھو تو عروج مل رہا ہے افغانستان، دوسرے ہمسائے کو دیکھو تو زوال آ رہا ہے ایران. اور میری خوشی اس لیے بھی دو چند ہو جاتی ہے، یہ محرم کا مہینہ رفعتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، سعادتوں کا، شہادتوں کا مہینہ ہے. ہمارے خلیفہ دوم، اسلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت اسی محرم میں ملی. نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے ایک قول کے مطابق شہادت محرم میں ملی. ہم انشاءاللہ اس پر بھی پروگرام کریں گے. یہ جو بغیرت بکواس کرتے ہیں نا کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت نہیں ہوئی، اور پھر یہ بکواس کرتے ہوئے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں بتائیں گے کہ 10 محرم میں بھی حضرت حسین کی شہادت یقینی نہیں ہے. خود تمہاری کتابوں کے اندر محرم کے علاوہ اور مہینے بھی لکھے ہوئے ہیں. بھائی تاریخ تو ہوتی یقینی نہیں، کوئی تاریخ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے. اگر حضرت عمر کی شہادت محرم میں نہیں بھی ہوئی تو پھر کیا فرق پڑا؟ بھائی قول تو موجود ہے ادھر بھی ادھر بھی، ترجیحات ایک الگ چیز ہے. تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قول نہیں کہ وہ محرم میں شہید نہیں ہوئے، کسی اور مہینے میں ہوئے؟ ان باتوں کو لے کر صحابہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرنا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. ہماری خوشی بہرحال دو چند ہو جاتی ہے کہ یہ محرم تو شہادتوں کا، سعادتوں کا، رفعتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے. اسی محرم میں بدر کی سعادت ملی، غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح ملی. اسی محرم میں بھائی یہ کاٹ دینا ہے، وہ رمضان میں ہوا ہے، میں محرم کہہ رہا ہوں، سمجھ آئی بات کی بدر کو. تو یہ محرم تو بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے. اسی محرم میں ایران فتح ہوا ہے. ایران مکمل طور پر زیر نگی ہو گیا مسلمانوں کے، محرم میں ہوا. اللہ اکبر. پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی محرم میں ہوا ہے. آج دارالعلوم دیوبند کے سپوت جانشین طالبان افغانستان کے اوپر قابض ہو چکے ہیں محرم میں. کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے. اللہ کی ذات ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات طالبان کو ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ کی ذات ہمیں یہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو اللہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.